اور محسن صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بات کریں گے. ابھی میں نے جیسے کہ ذکر کیا نعمان سے ان کے فادر کا، سو اولاد پھر اپنی اولاد میں تھوڑا بہت اپنے آپ کو مگن کر کے شاید بیئر کر لیتی ہے، یا بہت مشکل ہے غم اپنے پیرنٹس کا بیئر کرنا، لیکن اگر کسی والدین کے ساتھ ان کی اولاد والا سانحہ ہو جاتا ہے، یا ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی جوان اولاد نہیں رہتی، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، سو وہ ایک بہت بہت بڑی بات ہوتی ہے پیرنٹس کے لیے. میں نے اکثر یہ دیکھا ہوا بھی ہے، اور میں کہتی ہوں وہ پیرنٹس بہت اسٹرانگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہمت دی ہے جو وہ اپنی روزمرہ کی زندگی سروائیو کر ہوتے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے دوسرے بچے ہیں، گھر کے اور فیملی ممبرس ہیں جن کی خاطر ان کو اپنے آپ کو ایک مضبوط چٹان بنا کے چلنا بھی ہے. اور خاص طور پہ جو مرد ہے اس سے تو اپنا وہ کمزور شو کرنا ہی نہیں ہوتا، اس کے پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے معاشرے کی. جبکہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ عورت زیادہ اسٹرانگ ہے اس معاملے میں، اپنے کتھارس نکالنے کے بعد وہی مرد کو دھکا دے کے کھڑا کرتی ہے کہ اٹھیں، چھوڑیں، جانے دیں. سو محسن صاحب میں نے دیکھا، مجھے نہیں پتہ تھا، آپ ہر وقت مجھے ہنستے کھیلتے لائیولی سے نظر آئے ہیں، اور جب بھی آپ کا کوئی انٹرویو دیکھا ہے ہم بڑے امپریس ہوتے تھے کہ اتنی پیاری اتنی ریلیٹیبل باتیں کرتے ہیں. جو مطلب لاسٹ ٹائم مجھے اتفاق ہوا ایسا دیکھنے کا کہ ہر انسان کے اندر کچھ جوالا مکھی ہوتا ہے نا جو پھٹتا ہے وہ. سو آپ اپنی بیٹی کے بارے میں ہم سے ذکر کرنا چاہیں گے، ان کی یادیں کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے؟ ایک بات چھوٹی سی میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ میں کوئی 12-13 سال کا تھا جب میں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جب میری شادی ہوگی، میری اولاد ہوگی، تو 2 نام سوچ رکھے تھے، ایک سیدہ فاطمہ بطول اور ایک سید ابو تراب مرتضیٰ. یہ 2 نام سوچ رکھے تھے. شادی ہو گئی، اللہ نے بیٹی دی تو اس کا نام سیدہ فاطمہ رکھا، ماشاء اللہ. پھر بیٹا سید ابو تراب، پھر بیٹی سیدہ زینب، پھر بیٹا سید وجیہ الحسن. بس ایک زندگی چل رہی تھی، سب سسٹم چل رہا تھا. میری بیٹی فاطمہ اپنی دادی کے بہت قریب، بہت زیادہ، پورے خاندان کی لاڈلی، اور یوں سمجھ لیں کہ اس کی جان مجھ میں تھی اور میری جان اس میں تھی. اگر میں آؤٹ ڈور جب ہم شو کے لیے یا کسی شوٹ کے لیے جاتے تھے تو وہ بیمار پڑ جاتی تھی، تو میرے لیے وہ آؤٹ ڈور کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا. اب ذرا یہ سوچیں کہ ایک باپ کی بیٹی کو اگر بخار ہو جاتا ہے اس سے الگ ہونے سے، جدا ہونے سے، تو باقی تکلیفیں کتنی دور. میں کیا بات کروں، میں یہ بتاؤں کہ اس کے دال چاول اسے بہت پسند تھے، بہت شوق سے. اگر فریج میں رکھی ہوئی ہے دال رکھی ہوئی تو وہ کہتی تھی کسی کو نہیں دینی. میں نے دال چاول ضرور کھا. چائنیز بہت پسند تھے، فش بہت پسند تھی، شرارتی بالکل نہیں تھی. بس اس کے لیے ہر لاڈ، ہر پیار، ہر محبت وہ میں تھا، بس ابو. اور وہ جیسے بچہ کہیں گرتا ہے یا گھبرا کے نیند میں اٹھتا ہے تو امی نکلتا ہے نا منہ سے، وہ ہمیشہ ابو کہتی ہے. ابھی آپ نے پرس کی بات کی تو میں آپ کے میک اپ روم میں بھی دکھا رہا تھا. یہ اس کی نشان، فادر ڈے پہ اس نے مجھے دی، بہت پیار کرتی تھی. میرے لیے وہ سب سے مشکل لمحہ تھا جب رخصتی کے وقت وہ میرے گلے لگ کے روئی، اور میں نے اسے اتنا کہا کہ فاطمہ کبھی میں تم سے اونچی آواز میں بولا، کبھی میں نے کوئی ایسی بات تمہاری جو نہ مان یا میں تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں کر سکا. میری کہیں اوقات، میری وسعت، میری حد سے کوئی باہر تھی، کوئی ایسی چیز جو میں تمہاری نہیں کر سکا، اپنے باپ کو معاف کر. یہ رخصتی کے وقت میں نے کہا کہ اس سے رخصت، زندگی چل رہی. اب وہ ماں بننے والی ہوئی
تو بس یہی تھی کہ ابو آپ نے ضرور آنا ہے، امی آپ نے ضرور آنا ہے. اسلام آباد میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ ہمارے سادات فیملی میں باہر رشتہ نہیں کرتے، تو وہ میرے بڑے بھائی کے یہاں، مطلب میرے بھتیجے کی وہ بیوی تھی اور بڑے بھائی کی بہو تھی وہ تو بس یہی اس کی بات تھی کہ آپ نے لازمی آنا. میں عدنان بھائی کا پلے گھگی کر رہا تھا تو لاہور میں ہی تھا میں، اسما آباد صاحبہ ساتھ تھیں، سارے پوری کاسٹ اکٹھے کام کر. میں نے ان سے کہا تھا کہ یار ان دنوں میں میں نے جانا ہے، یہ اگست کے جو 9 10 11 12 یہ 3 4 دن کا مجھے آف چاہیے. میرا بیٹی سے وعدہ ہے، وہ چاہتی ہے کہ اس وقت میں بیٹی کا آؤں، دیکھوں، بیٹھوں، میں اس وقت بیٹی کے ساتھ ہوں، وہ یہ چاہتی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اسما صاحبہ نے کہا ہم ڈے نائٹ، ہم لیٹ نائٹ شوٹ کر لیں گے، لیکن محسن آپ کو ضرور جانا چاہیے، آپ نے بیٹی سے وعدہ. میں اور میری بیوی چلے وہاں پہنچے، وہاں اس سے بیٹھ کے باتیں کی. تو میں نے کہا فاطمہ میں ذرا کمر سیدھی کر لوں، لیٹ جاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں 2 3 راتوں سے جاگا ہوا ہوں، پھر گاڑی ڈرائیو کر کے آیا. کہتی ہے ابو تو باتیں کریں آپ مجھ سے، پھر تو آپ نے آرام کرنا ہی کرنا ہے، ابھی تو باتیں کریں مجھ سے، میرا دل نہیں بھرا آپ سے باتیں کر. میں اٹھ کے بیٹھ گیا، باتیں کرتا رہا، کیونکہ صبح نماز کے وقت اس نے غسل کر کے وضو کر کے تو ہاسپٹل جانا تھا. ہاسپٹل چلی تو میں نے کہا میں ساتھ چلتا ہوں. کہنے لگے نہیں آپ ناشتہ کر کے آرام سے آ جائیے گا، کوئی بات. اتنی بات کی فکر ہوتی تھی اسے. چلے گئے وہ. اب دیکھیں ایک باپ کے لیے کیا سے کیا چیزیں ہو سکتی ہیں کہ لیبر روم میں چلی گئی تو وہ باہر آئیں. اب سوچیں ایک آرٹسٹ جہاں لیبر روم کے باہر کھڑا ہو، وہاں کتنے لوگ ہوتے ہیں آپ کی سیلفیاں بنانے والے، ویڈیو، اور پھر مبارکباد دینے والے، کیونکہ بیٹی پیدا ہوئی تھی تو بہت مبارکبادیں دیں، سب کچھ ہوا. پھر میں نے ملتان بتایا، لاہور بتایا، جہاں جہاں دوست احباب فیملیاں تھیں، سب نے مٹھائی وغیرہ بانٹی. اور میں آ کے کمرے میں بیٹھ گیا. ایک چیز میں ضرور کہنا چاہتا ہوں سب دیکھنے والوں کو کہ جس ہاسپٹل میں آپ کا روم ہو، آپ کے بچوں کا ہو، آپ کی فیملی کے کسی بھی ممبر کا روم ہو، وہاں یہ دیکھ لیں کہ ایمرجنسی میں کوئی چیز اگر چاہیے تو کیا وہ وہاں موجود ہے. وہاں کچھ نہیں تھا. یہ سب چیزیں بعد میں پتہ. لیبر روم سے وہ آ گئی تو وہ باتیں کر رہی ہیں. اب ایک جو اہم ترین بات آج میں آن ایئر کرنے لگا ہوں، جب اسٹریچر سے بیڈ پہ شفٹ کیا نا فاطمہ کو، تو اسٹریچر خون سے لت پت تھا. تو میری بیوی تو رونے لگی. میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ یہ کیا ہے، کسی کو بلائیں، یہ کیا؟ یہ لیڈیز پروگرام ہے، آپ کو کوئی، آپ پریشان نہ ہو، آپ جانی صاحب آپ بات تشریف لیں. اب میں باہر آیا، وہاں پہ وارڈ انچارج جو کیپٹن تھی، میں ان کے پاس بیٹھا. تو تھوڑی دیر بعد مجھے بیوی نے آ کے بتایا کہ بیٹی کی تو طبیعت بگڑ رہی. میں گیا اس کے پاس. اب میری مطلب سمجھیں جان اس میں، اور وہ اپنے شوہر کا ہاتھ تھامے اور وہ یہ کہہ رہی کہ ابو میں تو مرنے والی. وہ سارے رونے لگے. کیوں ایسی باتیں کہہ رہی؟ میری ٹانگوں سے جان نکل چکی ہے ابو میرا دماغ اب بند ہو رہا ہے، مجھے دکھائی نہیں دے رہا، ابو میں مرنے والی ہوں، ابو مجھے بچا. اب ایک باپ کیا کر سکتا؟ یہ بھاگ دوڑ میں لگے رہے. اب تو کہہ لیجیے ایمرجنسی میں لے جاتے ہیں. وہی ڈاکٹر جو کہہ رہی تھی یہ آپ کا نہیں مسئلہ، آپ باہر جائیں، لے جاتے ہیں. اب ایمرجنسی کہاں تھی ہمیں پتہ ہی نہیں. کتنی دور بھول بھلائیوں میں لے کے ایمرجنسی کی طرف گئے. اب دیکھیں جہاں ہم جا کے بیٹھ گئے، میں اور میرا بڑا بھائی ساتھ تھے، تو وہاں بیٹھے ہیں. انہوں نے سب سے پہلے وارڈ خالی کروایا. جو لوگ ہم سے ملنا آ رہے تھے، میں کہہ رہا تھا یار ایسے موقع پہ تو نہ تنگ کرو. لواحقین تھے لوگوں کے، سب کچھ سارا ایک دم سے خالی ہو گیا، سناٹا طاری ہو گیا. میں نے بھائی سے پوچھا کہ مجھ سے بڑے ہیں،
माही उद्दीन गिलानी। मैंने कहा भाई ये सब अचानक क्या हो रहा है? वो कहने लगा कि ज़ाहिर है वो आ रहा होगा, कोई उनका होता होगा, तुम क्यों परेशान हो? मैंने कहा इस तरह क्या, समझ नहीं आ रही। कह रहे जी ब्लड लग रहा है, ये लग रहा है, वो वाइट सेल हैं, वो लग रहे हैं, पता नहीं क्या। उसी चक्कर में थोड़ी देर के बाद डॉक्टर ने वो आए, अकबर साहब, उन्होंने कहा कि इनके ब्लड प्रेशर चेक करें, इनका सब नॉर्मल करें। वो डॉक्टर्स भेजे नीचे, जो लड़की की अम्मी हैं उनकी, भाभी मेरी शुगर पेशेंट, बीवी मेरी शुगर पेशेंट है, भाभी कैंसर पेशेंट। अब वो वहाँ बैठी हुई और वो हमें कहते हैं कि आप ज़रा कमरे में तशरीफ़ लें। कमरे में गए, 7-8 डॉक्टर बैठे हैं। अकबर साहब ने कहा जी बताया इन्हें क्या। हमने बहुत कोशिश की, बस इसके बाद बाप क्या सुन सकता है जब आप कहते हैं बहुत कोशिश की, हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। मैं तो बस सकते में था, मेरा भाई बातें करता रहा, क्या बातें करता रहा, वो उनसे क्या बातें करते रहे, मुझे कुछ नहीं पता। घर हमारा आबाई ख़ानदान, आबाई कब्रिस्तान, सब कुछ मुल्तान में, मैं वहाँ पे हूँ। हम पिंडी में बैठे हुए हैं, तो अब समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा कि डेड बॉडी, अब अंदाज़ा लगा है वो जो पूरे ख़ानदान की लाडली है, वो सैयदा फ़ातिमा, वो हमारी बेटी, वो चंद सेकंड में वो डेड बॉडी होगी। और ये पता नहीं चल सका क्यों, क्या, नहीं कैसे? अभी तो वो कह रहे हैं ना कि वो नहीं बचा सके, ये हुआ वो हुआ, अभी डेड बॉडी होगी। अब ये तकलीफ़ दे रही थी कि लफ्ज़ कि मैं तो फातिमा को लेकर आया था, तो ये डेड बॉडी होगी मैयत तो। अब उन्होंने कहा कि जी आप कहें तो हम बाय एयर पहुँचा सकते हैं मुल्तान, हम ये कर सकते हैं। भाई ने टाइम लिया कि नहीं आप इनको अभी सर्द खाने में रखें, हमें सोचने तो दें, हमें बताने तो दें फैमिली को कि हमारे साथ हुआ क्या। बड़ा भाई खुद बात करता रहा। बस उसके बाद अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हर बाप जो बेटियों से बहुत प्यार करते हैं और हर फैमिली जो अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, कि जब हम मुल्तान के लिए निकले, 11 घंटे का सफ़र है जीटी रोड से, पिंडी से मुल्तान। अब एम्बुलेंस साथ है और मेरी बीवी आई थी कि बेटी के साथ में रहूँगी, 10, 15, 20 दिन के बाद मैं बेटी लेके आऊँगी। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरे पीछे एम्बुलेंस आ रही है और बेटी की डेड बॉडी लेके जा रहे हैं। अब इसमें हुआ ये कि जैसे ही हम बाहर निकले, एम्बुलेंस से पहले जब हम हॉस्पिटल से बाहर आए, लोग थे इर्द गिर्द, रो रहे थे, हम समझ नहीं आई उसको तो ले। याद आया कि वो नवासी वहीं पे, हमने फिर गए जाके नवासी को लिया। अब लोग देख रहे हैं वैसे कि माँ ने बेटी को नहीं देखा, बेटी ने माँ को नहीं देखा, और हम नवासी को लेके वहाँ से आए, कैसे मुल्तान पहुँचे। एक ऐसी तकलीफ़ दे सफ़र। अब जो एक दिमागी तौर पे असर था मेरी बीवी का, वो उसके जन्मदिन से ले के तो उस पूरे सफ़र तक वो सारा उसका बचपन की एक एक बात करती आ रही, और मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पीछे एम्बुलेंस है। तो वो कह रही मैं कैसे अपनी बेटी के लिए, मैं तो क्या क्या सोच के आई थी और ये एम्बुलेंस साथ आ रही। अब देखिए सारा सिलसिला हो गया, हम मुल्तान पहुँच गए, ख़ानदान इकट्ठा हो गया। वो जब दफनाने से पहले मैंने आखिरी बार उसके माथे पे प्यार किया, तो वो लम्स आज तक महसूस करता हूँ। फिर अगर आप लोग अपडेटेड रहना चाहते हैं हमारी लंदन नहीं जाऊंगा कि प्रमोशंस और रिलीज़ और फिल्म के गाने और इन सब से रिलेटेड आप जानना चाहते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उसके लिए फॉलो द यूट्यूब पेज ऑफ ARY Digital and you'll find us there with all the information that you need.